اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنی مالیت ہو، اتنی مالیت کی اشیاء ہو جو اس کی قیمت اگر لگائی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ سکتی ہے، تو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ زکوٰۃ کے نصاب اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں اس پر سال گزرنا شرط ہے، جبکہ صدقۃ الفطر پر ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ سکتی ہے، اس پر اگرچہ سال نہیں گزرا، 1 مہینہ ہوا ہے یا 10 دن ہوئے ہیں، 2 دن ہوئے ہیں، یعنی عید سے پہلے آپ کے پاس وہ چیز وہ آ گئی ہے، تو اب آپ پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہوگا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس پر سال نہیں گزرا، کیونکہ صدقۃ الفطر کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہوا صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں میں ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 کیش۔ اگر یہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر تک پہنچ سکتی ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی، لیکن صدقۃ الفطر میں یہ نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز پائی گئی اور اس پر سال بھی نہیں گزرا تو پھر بھی صدقۃ الفطر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ البتہ اگر کسی شخص کے پاس 2 گھر ہیں، ایک میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا کرائے پر دیا ہے یا دوسرا ایسے خالی پڑا ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی تھی اس دوسرے گھر پر، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہوگا اس گھر پر، اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا اس گھر کی وجہ سے۔ تو یہ بھی دوسرا فرق، ایک بات یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عموماً ہمارے درمیان یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صدقۃ الفطر وہ شخص نکالے جو روزہ رکھتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر مستقل واجب ہے، چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ روزہ نہ رکھے، تو ہر مسلمان پر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر مستقل واجب ہے۔ اور کس کی طرف سے واجب ہے؟ خود جو ہے اپنے لیے صدقۃ الفطر نکالے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے، اور بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں نکال سکتا۔ نکالنا واجب نہیں، اگر نکالے تو اس کے اختیار میں ہے، ثواب ہوگا اس کو۔ اور اگر کم عقل اولاد ہے، پاگل اولاد ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا والد کے ذمہ واجب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صدقۃ الفطر تو نکالے، لیکن کس چیز سے نکالے؟ تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 چیزیں ہوتی تھی صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش، نمبر 4 کھجور۔ ان 4 چیزوں کے ذریعے سے صدقۃ الفطر نکال سکتا ہے انسان۔ گندم میں 1.25 کلو ہے، اور باقی تینوں میں 3.5 کلو ہے، تو اس کے ذریعے سے صدقۃ الفطر نکالے، اس کی قیمت لگا کے۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، اس کو چاہیے کہ صرف گندم سے صدقۃ الفطر نہ نکالے، بلکہ اس کو چاہیے کشمش کے ذریعے سے نکالے، کھجور کے ذریعے سے نکالے، جو کے ذریعے سے نکالے، تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے اور غریبوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ بھی بات یاد رکھ لیجیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس کو دے؟ صدقۃ الفطر مستحقین زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسی کو ہی صدقۃ الفطر دیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے
اپنے اصول فروع کو نہیں دی جا سکتی. یعنی ایک شخص جو ہے اپنے باپ کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، نواسے کو، نواسی کو، پوتے کو، پوتی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتا. اپنی بیوی کو بھی صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے. اور اسی طرح وہ جو پیشہ ور جو فقیر ہیں، فقیر حضرات ہوتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا آیا اس کے پاس کتنا نصاب ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، پھر بھی ہم اپنی زکوٰۃ یا اپنا صدقۃ الفطر اس کو دے دیتے ہیں، جو کوئی درست نہیں ہے. لہٰذا جب تک آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو یقین ہو کہ بھائی یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اس کو اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقۃ الفطر دے دیں. تو یہ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اور بقیہ چیزیں انشاءاللہ کل کی نشست میں بیان ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.